الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، حج بیت اللہ حکمتیں کیا ہیں، اس سیریز کی دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے حاضری کی تڑپ کا راز کیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا کون سا مسلمان ایسا ہے جو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ اور حج کی سعادت حاصل کرنے کی تڑپ اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ کون مسلمان ہے جو مشاعر مقدسہ آنے کا شوق نہیں رکھتا؟ تاریخ انسانی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا اور یہ دعوت عام ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ چلے آتے ہیں۔ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ پیدل چلے آتے ہیں، مختلف قربانیاں دے کر آتے ہیں، اپنے اسباب و وسائل فروخت کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے لیے آتے ہیں۔ صفحات میں، تاریخ کے صفحات میں ایسے بے شمار واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طرح سے آتش شوق کو بجھانے کے لیے لوگ مختلف صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، طویل سفر طے کرتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دیدار کعبہ کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور اپنے اس آتش شوق کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ واپس اپنے وطن چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ان کی آتش شوق بجھ جاتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ وہ آتش شوق اور جوان ہوتی ہے، پھر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے، دیدار کعبہ کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور کوشش ان کی ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ آئیں، بار بار آئیں، پلٹ کے آئیں، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا دیدار کریں، بیت اللہ کی سعادت، بیت اللہ کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ یہ جو تڑپ ہے مسلمانوں کے اندر بیت اللہ کے لیے، آخر اس تڑپ کا راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو شوق ہے یہ بڑھتا نہیں ہے، یہ جو آتش شوق ہے یہ پوری نہیں ہوتی؟ دنیا کی بے شمار عمارتیں ایسی ہیں بڑی خوبصورت، دنیا کے بے شمار خوبصورت خطے ہیں جہاں پر آدمی ایک دفعہ جائے، دوسری دفعہ جائے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ جانے سے وہ اکتا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر حرم معظم ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ بار بار آنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار کھنچے چلے آتے ہیں، اور جتنا آتے ہیں اتنا ہی جو ہے نا ان کی شوق میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بار بار یہاں پر آئیں، بار بار اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی حاضری حاصل کریں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ اسرار و رموز کیا ہیں؟ یہ حکمتیں کیا ہیں؟ حضرات، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو اس کی جگہ بھی متعین کر دی، وہ مقام بھی دکھلا دیا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہونی تھی، اور سابقہ بنیادوں کی نشاندہی کی گئی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی دیواریں اٹھائیں اور اس گھر کو تعمیر کیا۔ جب وہ اس گھر کو بنا رہے تھے، جب وہ اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ تیرا لیے جو گھر تعمیر کیا ہے، اس گھر کو تو قبول کر لے، ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، تو بڑا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح تعمیر کعبہ سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجر علیہ السلام اور شیرخوار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس بسایا۔ یہ وہ جگہ ہے جو بے آب و گیاہ وادی تھی، جہاں پر کوئی دی زرع نہیں تھا، جہاں پر پانی نہیں تھا، اور ان کو بسانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، وہ دعا یہ تھی، اے پروردگار، میں نے اپنے بعض خاندان کو اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، اے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ یہاں پر نمازیں کریں۔ اور پھر آگے فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ،
حضرات انہوں نے فرمایا پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی دے تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ یہ معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو قبولیت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ایک لطیف نکتہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ جو مسلمانوں کی دلوں میں جو بے چینی اور تڑپ ہے کعبہ کو دیکھنے کے لیے، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے۔ تو یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی لوگوں کے دلوں کو بعض لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے۔ تو یہ جو بے چینی مسلمانوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے اس گھر کو دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے کے بعد سیر نہیں ہوتے پھر دوبارہ دیکھنے کے لیے، اور جتنی توفیق ہوتی ہے وہ بار بار آتے ہیں، بار بار اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، ان کا جی نہیں بھرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اس گھر کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ حضرات اس میں جو لطیف نکتہ ہے وہ لطیف نکتہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ عربی کے قواعد کے لحاظ سے یہاں پر من کا جو لفظ ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے۔ تو یہاں پر من جو ہے وہ تبعید کے لیے ہے، تبعید کا مطلب ہے بعضیت بتانے کے لیے، یعنی کچھ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اگر من کا صیغہ استعمال نہ ہوتا اور اگر وہ فرماتے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، تو آپ کو معلوم ہے اس دعا کا نتیجہ کیا ہوتا۔ اس دعا کے نتیجے میں پوری انسانیت، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ بت پرست ہوں، وہ آتش پرست ہوں، وہ اس گھر کی طرف ٹوٹ پڑتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ من کا استعمال کر کے بعضیت کو، بعض لوگوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، اور وہ موحدین ہی ہیں جو بعض میں شامل ہیں جو اس گھر کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور ہر سال یہاں پر آتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال آ کے اللہ کے کعبے کا دیدار کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا دل نہیں بھرتا۔ حضرات ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو من ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس کی وجہ سے اس کعبے کی تڑپ صرف مسلمانوں اور موحدوں کے دلوں تک محدود ہو گئی۔ اگر یہ من نہ ہوتا تو تمام انسانیت اس کعبے پر ٹوٹ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے اس پر ہمیں سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله